اب ہم دیکھتے ہیں کہ محکمات اور متشابہات کیا ہے یہ. تو یہاں پر دیکھتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب، محکم کا لفظ یعنی وہ ذات اللہ جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں آیات محکمات. محکم کا لفظ حکم سے ہے، یعنی جس میں احکامات واضح ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی اصل ہے کتاب کی. یعنی کیا ہے محکمات؟ احکام کیا دیے گئے؟ مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، طلاق دو تو ایسے دو، اور وراثت تقسیم کرو تو ایسے کرو. یہ ساری چیزیں کامن ہے، انسان ٹرانسلیشن بھی پڑھ لے گا تو سمجھ سکتا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا کہ تمام غیبی علم جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے. تمام غیبی علم کون سا ہے؟ کہ مثلا یہ کہ کچھ ایسی چیز ہے جو انسان ہونے کے ناطے ہم ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو وہ آسانی سے ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے. چاہے وہ اللہ کی آیات ہو، نشانیاں ہوں، وہ سب آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں. اچھا صبح ہوئی تو سورج نکلا، رات ہو گئی تو چاند نکلا، یہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ محکمات میں سے ہیں، یعنی واضح چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن متشابہات کیا ہیں؟ کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں اس میں جو علم غیب کا پتہ دیتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات. اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. جنت، جہنم، فرشتے، یوم آخرت، یہ سب ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ان کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا وَأُتُوا بِهِ متشابہات، اور ان کو جنت میں وہ پھل اور وہ میوے دیے جائیں گے جو زمین پر جو کھا چکے ہیں اس سے ملتے جلتے ہوں گے. ویسے ہی نہیں ہوں گے، اس کا ٹیسٹ بھی مختلف ہوگا، اس کا سائز بھی مختلف ہوگا، اس کا کلر بھی مختلف ہوگا، لیکن نام اس کا وہ ہوگا. جیسے کیلا دنیا کا، ویسے جنت کا کیلا کچھ اور ہوگا، مینگو دنیا کا وہاں کا کچھ اور ہوگا. تو ملتے جلتے ہوں گے وہ نام، لیکن ٹیسٹ میں، سائز میں، وہ چیزیں میں فرق ہوگا. تو یہ سب چیزیں کیا، حالانکہ یہ سب اعلیٰ ہیں ہماری یعنی امیجنیشن سے کہیں زیادہ، ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے. محکم کیا ہے؟ دنیاوی علوم ہے، اور متشابہات کیا ہے؟ جو غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے. یعنی وہ چیزیں کہ یا تو جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن ہم کو اس پر ایمان لانا ہے، یا جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھیں اپنی آنکھ سے لیکن اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو سمجھ میں آئے محکم اور متشابہات میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ سے ایگزام میں کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ محکم اور متشابہات میں کیا فرق ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ محکم وہ آیتیں، وہ چیزیں جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا چل رہی ہے، ہوا کو نہیں دیکھ رہے لیکن محسوس کر رہے ہیں، بارش اتر رہی ہے دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ محکم ہے. یا پھر وہ جو آرڈر دی گئی ہے، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ ساری محکم ہے، یعنی آرڈر دیا گیا ہے، احکامات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ ہم کر لیتے ہیں. لیکن متشابہات جو غیب کی چیزوں میں سے ہے، ابھی اور اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یعنی قرآن میں صاف صاف آیتیں بھی ہیں جن کے معنی بالکل ظاہر ہیں اور ہر شخص اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور متشابہ آیتیں بھی ہیں جن کے معنی سمجھنے میں اکثر یا بعض لوگ شبے میں پڑ جاتے ہیں. پھر متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں پر لوٹانے والا اور محکم آیتوں سے متشابہ آیتوں پر حکم لگانے والا ہی سیدھی راہ پر ہے، اور اس کے برعکس کرنے والا راہ سے بھٹکا ہوا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محکم آیتیں قرآن کی بنیادی اور اصل آیتیں ہیں جن کی طرف شبہ کی حالت میں لوٹا جا سکتا ہے، اور متشابہ آیتوں کی دلالت میں احتمال ہے جو محکم آیتوں کے موافق بھی ہے. محکمات اللہ کی حجتیں، لوگوں کا بچاؤ اور حق و باطل کے نزاع میں فیصلے ہیں. ان میں وضع کی حیثیت سے تحریف و تغیر نہیں ہو سکتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا وہ آرڈر ہی
چلے گا، اپنی مرضی اس میں نہیں چلے گی. متشابہات کی صداقت میں کلام نہیں ہوتا، نہ اس میں تحریف و تعویل جائز ہے. اللہ نے ان سے اپنے بندوں کو آزمایا ہے، جیسے حلال و حرام سے آزمایا ہے. اللہ کے بندے باطل کی طرف نہیں جھکتے اور نہ حق سے پھرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی ٹیڑھ پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بول دیا گیا کہ کر لو، وہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اپنی مرضی سے اس میں وہ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں شبہ میں ڈالنے والی آیتوں کے. مثلا قیامت کے بارے میں جو چیزیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہے کہ وہ دوبارہ آنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو اصل مقصد سے، یعنی اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ خود بھی اس سے بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں. کیسے کہ دیکھو قرآن میں یہ آیتیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے بھلا، یہاں اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کیا، تو نعوذ باللہ ہم اللہ سے سوال کریں گے اللہ آپ نے کیوں اتارا، کیوں نازل کیا، کیوں بتایا، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم کیوں پڑھیں. نہیں، جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس پر بھی آمنا و صدقنا، اور جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس پر بھی آگے ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، راسخون فی العلم کہ کل من عند ربنا، سب کچھ میرے رب کی طرف سے. تو ہمارا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا ہے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا نا، ہم ایمان لاتے ہیں. کوئی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو کوئی ہم کو حجت میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں. کیونکہ جن لوگوں نے اس جھگڑے میں پڑ گئے وہ کیا ہے، حق سے دور ہو گئے اور قرآن سے دور ہو گئے اور اسلام سے دور ہو گئے.